ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی 2-3 کلاسز میں ہم جنگ بدر کو ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے تھے، اور آج کی کلاس میں بھی انشاءاللہ ہم جنگ بدر کے ہی واقعات کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، اور آج کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم اس کو جنگ بدر کا جو پورا واقعات ہیں اس میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کور کر لیں اور آج کمپلیٹ کر لیں ہم جنگ بدر کے واقعات کو۔ اب دیکھیں، جنگ بدر کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ کہ اس میں ایک کہہ لیں کہ کرونالوجیکل آرڈر کی پرابلم ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ اتنا بڑا اگر کہیں پر جنگ ہو رہی ہے، اور جس وقت اب تو آپ کہہ لیں کہ اگر کیمراز ہم لگا دیں تو ہم ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں کس وقت میں کہاں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی ایک کیمرے پر دیکھنا پاسبل نہیں ہوگا۔ الگ الگ کیمراز لگائیں گے، الگ الگ ویو پوائنٹس ہوں گے ہمارے پاس، تو ہم ہر چیز کو کور کر سکتے ہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے جہاں پر کوئی کیمرہ نہیں تھا، صرف صحابہ اکرام کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہو رہا تھا اس کو وہ بیان کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک کرونالوجیکل آرڈر کو لگانا بہت ہی ایک امپاسبل سے ٹاسک تھا۔ لیکن پھر بھی علماء اکرام نے کہہ لیجیے آپ، یا جتنے بھی اس دور میں ہمارے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے اس کو ایک کرونالوجیکل آرڈر دینے کی کہ پہلے کیا واقعہ ہوا ہوگا، پہلے پھر کیا واقعہ ہوا ہوگا، اس کے بعد پھر بھی جو جنگ کا جو ایکچوئل جنگ کا واقعہ ہوگا جس میں آپ کہیں گے کہ دونوں جو فوجیں ہیں وہ بھیڑی ہیں، جو ٹکرا ہوا ہے، تو وہ تو ایک کیوٹک سی سچویشن ہوتی ہے، اس میں تو کرونالوجیکل آرڈر کا پتہ ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن ہمیں انڈیویجول واقعات ملتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، کس نے کیا واقعہ بیان کیا، کس نے کیا واقعہ دیکھا تو وہ بیان کیا۔ تو انشاءاللہ وہ ہم آج ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور اسی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جس کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے ہیں، جیسے اگر کوئی صحابہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں واقعات، یا پھر زیادہ تر جو مشرکین مکہ تھے انہی کے جو سردار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کو قتل کیا گیا تھا یہاں اس جنگ میں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا، جب بالکل لاسٹ میں بتایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے پر دعا کر رہے تھے، دونوں آرمیز جو تھیں، فورسز ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آ کر کے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ وعدہ آپ کے ساتھ پورا کرے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے۔ تو اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ جاتی ہے، وہ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آنکھیں کھولتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو الفاظ بولتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ابشر یا ابوبکر، ابوبکر تمہارے لیے خوشخبری ہے، خوش ہو جاؤ ابوبکر، ہمارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی مدد جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ مدد آ چکی ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فوج در فوج پہاڑ پر، کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں کی پوری ایک فوج کھڑی ہے، اور پوری فوج قطار اتر کر کے آ رہے ہیں، فرشتے جو ہیں 1000 سے زائد فرشتے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ اور بدر میں جیسے کہا جاتا ہے، ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ جیسے بدر میں جو بدر کے صحابی ہیں وہ بیسٹ آف دا کمپینینز ہیں، سب سے بہترین افضل ترین صحابہ اکرام ہیں جو بدر میں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا لیول سب سے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بدر میں فرشتے لڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو مدد بھیجی تھی وہ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں وہاں پر فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اور ایک چیز ہمیں یہ ملتی ہے اس کے واقعے میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے الزبیر ابن العوام، وہ اس دن پیلی جو ہے امامہ باندھے ہوئے تھے اپنے سر پر، پیلا امامہ، جنگ کے لیے تیاری کرے ہوئے تھے پوری، تو وہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے ان کا جو امامہ باندھنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کو کاپی کرنے کے لیے، ان کو امیٹیٹ کرنے کے لیے پیلا صافہ باندھ کر کے آئے تھے، جو ہمیں روایتوں سے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کیونکہ عام انسان تو یا صحابہ اکرام تو اس وقت نہیں دیکھ پائے تھے فرشتوں کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈسکرپشن بتاتے ہیں، اور جتنی بھی فرشتوں کی فوج تھی، سارے فوج جو تھے وہ پیلا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ حضرت زبیر ابن العوام کا جو ان کا ایک کہہ لیں کہ بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، وہ بہت زیادہ اسلام کی مدد کرنے کے لیے آگے تھے کہ ہاں اگر جب ہمیں ٹیسٹ کرنے کا ٹائم آیا ہے اصلی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کو پیش کریں سب سے آگے آ کر کے، اور بہترین اٹائر میں تھے، تو انہی کے اٹائر کو کاپی کیا تھا فرشتوں کی جماعت نے پوری۔ اب اسی میں بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھیے کہ جس میں کیونکہ فرشتوں کی مدد تھی، تو فرشتے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم یہ مطلب ازیوم کر سکتے ہیں کہ دکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا پردہ اتنا کھولا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
لیکن اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو نارملی فرشتے نہیں دکھ رہے تھے، لیکن کچھ ایک دو واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو دیکھا، ایسا شخص تھا، وہ بڑا خوبصورت شخص تھا، اور ہم نے اس کو بس اسی جنگ میں دیکھا، اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ فرشتے جو تھے انسانی شکل میں بھی کنورٹ ہو کر کے آئے اور انہوں نے جنگ کی، اور جو تھی وہ صحابہ کرام کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی۔ کافی سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آج اس میں بتا دوں گا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ جو ہوتا ہے وہ ایک صحابی ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نریشن ملتی ہے، الرحیق المختوم میں بھی ملتی ہے ہمیں، اور ابن اسحاق میں بھی ملتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا اپنے گھوڑے پر، اور میں پکڑ نہیں پا رہا تھا، تھوڑا دوری پر تھا اس کو، تو میں نے ایک پیچھے سے آواز سنی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہنٹر ہوتا ہے، وپ ہوتا ہے، اس کو جب ایسے کرتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ آواز آتی ہے، جیسے گھوڑوں کے بھی کبھی مارتے ہوتے ہیں تو اس کی آواز نکل کر کے آتی ہے وپ کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ آواز سنی اور میں آس پاس اپنے دیکھ نہیں پایا، لیکن میں نے پھر دیکھا کہ جس مشرک کا میں پیچھا کر رہا تھا، اور وہ آواز بھی کہتے ہیں، آواز آتی ہے اقبل حیزوم، اقبل حیزوم، یعنی کہ حیزوم کو اپنے جو حیزوم ہوگا اس کو جو فرشتے تھے ان کے گھوڑے کا نام ہوگا حیزوم۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم یہاں پر انسانوں میں اپنے جانوروں کا جو پالتو جانور رکھتے ہیں ان کے نام رکھ دیتے ہیں محبت میں، ایسے ہی فرشتے بھی اپنے جانوروں کا جو ہوتا ہے نام رکھتے ہیں۔ تو اقبل حیزوم یعنی کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے بڑھ حیزوم، آگے بڑھ، اور اتنی دیر میں ویب کی جب آواز آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں جس مشرک کا میں پیچھا کر رہا تھا وہ زمین پر گرا پڑا ہوا تھا، اس کو اس ویب نے مارا ہوگا۔ تو اس طریقے کے کافی سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ جو بہت بہترین ہمیں ملتا ہے کہ جس سے صحابہ کرام کی پرائیورٹیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرائیورٹی یہ دنیا نہیں تھی، یہ میٹیریلسٹک ورلڈ نہیں تھی، بلکہ ان کی جو اس کے بعد آنے والی جو ایک ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے وہ تھی ان کی پرائیورٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ شروع ہونے والی ہوتی، دونوں آرمی آمنے سامنے ہوتی ہیں، بالکل شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمانڈ کرتے ہیں کہ جو اپنے تیر ہیں ان کو بچایا جائے، ویسٹ نہیں کیا جائے، کہ آپ بنا وجہ ہی بالکل بہت دور سے ان کے اوپر نشانہ سادھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ ایک شوٹنگ رینج میں آ جائیں تب آپ اپنے تیروں کی برسات ان کے اوپر کریں، اور کچھ ریزرو میں بھی رکھیں، تیروں کو سارے ایک بار میں ختم نہ ہی کر دیں۔ اور کچھ روایتوں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مائل سٹون سیٹ کر دیا تھا، ایک تیر لگا دیا تھا جہاں تک اس کی نارمل رینج گئی ہوگی، چھوڑ کر کے دے گا، وہ جہاں جا کر کے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک اس پوائنٹ کو کراس نہ کر دیں مشرکین، آپ اپنی جگہ پر فرم کھڑے رہیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، ان کو آنے دیجیے آگے، جب وہ آگے آئیں گے تو آپ ان کے اوپر تیروں کی برسات کریے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پوری طریقے سے آرگنائز جب کراتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام سے، ان کو انسپائر کرنے کے لیے کہ آپ لوگ جو ہیں آگے بڑھیے، اور جنت کو، اپنی جو ایک جنت ہے اس کو امبریس کیجیے، اور ایسی جنت جو کہ مطلب آسمان جتنا پھیلا ہوا ہے اس سے زیادہ اس کی زمین پھیلی ہوئی ہے، ایسی جنت میں جہاں پر باغات ہیں، جہاں پر جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہوتے ہیں، تو وہ کھجوریں کھا رہے ہوتے ہیں کچھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر ابھی میں اس جتھے میں جاؤں اور لڑوں جا کر کے قریش سے، تو کیا ابھی اس میں شہادت ہو جائے تو سیدھے ہم جنت میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں بالکل جنت میں تھے، جیسے ڈسکرپشن میں نے دیا اس جنت میں جاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب جنت سامنے دکھ رہی ہے ہمیں، ان کی پرائیورٹی کیونکہ جنت ہی، وہ کہتے ہیں جب جنت ہمیں سامنے دکھ رہی ہے تو پھر ان کھجوروں کو کھا کر ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جتنی کھجوریں ہاتھ میں بچی ہوتی ہیں ان کو فنش بھی نہیں کرتے ہیں، اور وہ پھینک کر کے جنگ میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی پرائیورٹیز تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی، کہ وہ جو تھے ان کی پرائیورٹی ہمیشہ وہ جنت کو، آخرت کو اوپر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو ہمیشہ اوپر رکھتے تھے۔ آج کے معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں، ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ہماری پرائیورٹیز ہیں جو میٹیریلسٹک ورلڈ ہے اس میں زیادہ انوالو رہتے ہیں ہم، مرنے کی بات کو یا ان چیزوں کو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی پرائیورٹی تھی کہ انہوں نے آخرت کو اپنی پرائیورٹی رکھا تھا، اور جب انہیں سامنے دکھ رہی تھی کہ وہ جس چیز کا ان سے وعدہ ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ فوراً اس کو لپک لیا جائے، بالکل بھی اس میں دیری نہیں کی جائے۔ اب اس میں دیکھیے اور بھی ایسے کافی سارے واقعات ملتے ہیں جو میں نے بتایا کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ کوشش کرتے تھے بس تھوڑی سی، اور جو فرشتے تھے ان کے کام کو پورا کرتے تھے، یعنی کہ مطلب جیسا ہے کہ تلوار چلاتے تھے وہ، مطلب اتنا زیادہ سخت وار بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ کفار جو ہیں دو دو پیسز میں کٹ کر گر جاتے تھے، یا کفار ایک ایک وار میں ان کے ختم ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی تھیں کیا ہوتا تھا کہ وہ صرف اٹھاتے تھے، اپنا ایکشن کرتے تھے، لیکن جو اس ایکشن کو کمپلیٹ کرتے تھے وہ سارے فرشتے ہی کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں، آپ کہہ لیجئے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا یا اللہ تعالیٰ کی مدد کو ایکسپیکٹ کرنا، آپ کو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اپنے طرف سے جو کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریے، پھر باقی سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بھی پاسبل ہو سکتا ہے آپ کے لیے
اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیونکہ ہر چیز پاسبل، ہر طریقہ پاسبل، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے چیز بہترین کر دے گا۔ یعنی کہ اب صحابہ اکرام اگر یہ سوچتے کہ جب فرشتوں کی فوج آ گئی تو ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے ان کو ختم کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے توکل اللہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوشش پوری کیجیے، اس کے بعد پھر توکل اللہ پر کیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے، آپ کے حق میں جو بیسٹ آؤٹ پٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اسی میں نے بتایا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 2-3 لوگ تھے جن کے لیے اسپیشل آرڈر دیے تھے کہ ان کو اگر آپ پائیں گے وہاں پر تو نہیں ماریں گے۔ عباس، حضرت عباس تھے اور رسول اللہ کے چچا، اور ابو البختری تھے، اور ویسے بھی جنرلی جو ہاشمائٹس تھے، بنو ہاشم، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو کوئی قتل نہیں کرے گا کیونکہ وہ خود لڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن قریش کی وجہ سے آئے ہیں وہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کیپچر کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، جب وہ رسول اللہ کے پاس لے کر کے آتا ہے۔ اب حضرت عباس جو تھے وہ، ان کی جو آپ کہہ لیں فزیکل اسٹرکچر جو تھا وہ کافی چوڑا تھا، کافی لمبے قد کے تھے، لیکن ان کو جو پکڑا ہوتا ہے ایک صحابی نے، وہ کافی ان سے بھی کافی کم ہائٹ میں ہوتے ہیں، اور حضرت عباس کو یہ بات جب وہ لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عباس کو کیپچر کیا آپ کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جس کو کیپچر کیا کرتا تھا تو اس کا مال غنیمت اس کو ملا کرتا تھا۔ اب مال غنیمت تو چھوڑی، حضرت عباس کو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے پاس لے کر کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا محمد، یہ جو شخص ہے اس نے مجھے نہیں پکڑا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ مجھے تو کسی اور شخص نے پکڑا تھا، کیونکہ ان کو اپنی بے عزتی سی لگتی ہے، ایک تھوڑا سا آکورڈ سا فیل کرتے ہیں وہ کہ اتنی چھوٹی، ان سے بھی کم ہائٹ کے شخص نے جو ان سے پتلے دبلے ہیں، انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے نہیں پکڑا، بلکہ مجھے تو کسی دوسرے شخص نے پکڑا تھا، جو مطلب جس کے بال بڑے خوبصورت سے تھے، ایک سائڈ میں پارٹیڈ تھے اس کے بال، ایک سائڈ پڑے ہوئے تھے، اور داڑھی بہت خوبصورت سی تھی، اور دیکھنے میں نے اس سے بہت بہترین خوبصورت شخص جو ہے اس پوری فوج میں تمہارے کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ تو وہ کب بتاتے ہیں، ان کا ڈسکرپشن بتاتے ہیں، تو وہ لیکن جو دوسرے صحابی ہوتے ہیں جنہوں نے پکڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے پکڑا ہے ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا بھی کلیم ٹھیک ہے، اور عباس سے کہتے ہیں کہ تمہارا بھی کلیم ٹھیک ہے، تمہاری بھی بات ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اس کام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طریقے سے تمہاری مدد کی ہے جو تم نے نہیں دیکھ پایا، تم نہیں سمجھ پایا اس چیز کو، یعنی کہ غیب سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی کہ ان کو حضرت عباس کو جو ہے کہ گرانے میں یا پھر ان کو کسی طریقے سے پکڑنے میں، کمزور کرنے میں ان فرشتے کی ہی مدد رہی ہوگی جن کو حضرت عباس نے دیکھا تھا، لیکن ان کو اصل میں جو کیپچر کیا بعد میں جب زمین پر گر گئے ہوں گے تو وہ ان صحابی نے ہی کیپچر کیا تھا۔ تو یہ کافی سارے اس طریقے کے واقعات ملتے ہیں جس میں فرشتوں نے آ کر کے مطلب فزیکلی بھی آ کر کے مدد کی ہے اور اس میں جنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ اب اسی طریقے کا دیکھیے ایک اور واقعہ ملتا ہے، حضرت عکاشہ، بہت مشہور صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عکاشہ جو تھے، ان کے پاس تلوار ٹوٹ جاتی ہے، تلوار ہوتی نہیں ہے اس میں جنگ میں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی تلوار نہیں، مجھے تلوار دیجیے لڑنے کے لیے۔ اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی جو تھے وہ بھی جنگ کی تیاری سے تو آئے نہیں تھے اتنی زیادہ تلواریں لے کر کے کہ کسی کی ٹوٹ جائے ختم ہو جائے تو بیک اپ میں رکھی ہوں ان کے پاس، وہ نکال کر کے دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ایک ڈنڈی اٹھاتے ہیں، ایک چھڑی سی پڑی ہوتی ہے بہت پتلی سی، جیسے پیڑ کی ٹنی چھوٹی سی پتلی سی، بہت پتلی سی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کافی لمبی ہوتی ہے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اس سے لڑو۔ اور دیکھیے یہاں پر صحابہ اکرام کے ایمان کا ایک بہترین اگزامپل ہمیں ملتا ہے۔ جب رسول اللہ ان کو دیتے ہیں تو وہ یہ ایک بھی کویشچن نہیں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی پریکٹیکل بات کیجیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کی ٹنی دے دی اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں جا کر کے جنگ میں لڑو۔ ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایمان تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو انہوں نے ایک بھی کویشچن نہیں کیا، جا کر کے سمعنا و اطعنا، جو رسول اللہ نے کہا وہ کرنے کی کوشش کی، جا کر جنگ میں ایسے ہی گھس گئے۔ اور وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب میرے سامنے ایک مشرکین آیا تو میں نے اس کو مارنے کے لیے جب یہ اپنی تلوار اٹھائی، مطلب جو ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جب اس کو مارنے والا تھا تو اتنی دیر میں وہ تلوار میں کنورٹ ہو گئی اور اس کو مشرکین کو انہوں نے کاٹ دیا۔ تو اور اس کو بعد وہ کہتے ہیں وہ تلوار انہوں نے ہمیشہ اپنے پاس رکھی جب وہ اصل تلوار میں کنورٹ ہو گئی۔ تو حضرت عکاشہ جو تھے ان کی تلوار کو سب دیکھا کرتے تھے کہ یہ وہی تلوار ہے جو لکڑی سے تلوار بن گئی تھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ دیکھیے اسی چیز کو کہتے ہیں بار بار کہ آپ جو ہے اپنی کوشش پوری کیجیے، اللہ تعالیٰ معجزات بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی مینٹیلٹی ڈیفیٹیس مینٹیلٹی ہو، آپ جنگ ہو رہی ہے آپ جنگ میں جائیں ہی نہیں، آپ یہ جنگ میں پارٹیسپیٹ کریں تو صرف اور صرف آسائش جو مطلب جو آپ کے پاس میٹیریلسٹک چیزیں انہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو آپ، تو پھر آپ کا جو کہہ لیں کہ ایک ایٹیٹیوڈ میں بہت زیادہ فرق ہے ان دونوں میں۔ ایک وہ شخص جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، جو چیز اس کے ہاتھ میں آ رہی ہے وہ اس سے لڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اپنی پوری، اور جو کہا بھی جاتا ہے عام طور سے ہمارے معاشرے میں کہ کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی، تو وہ کوشش کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر جس طریقے سے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طریقے سے مدد کر سکتا ہے، ہر معجزہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دکھا سکتا ہے، لا سکتا ہے۔ تو یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس،
اور ہمیشہ ان کی مطلب لائف ٹائم ان کے پاس وہ ان کی تلوار رہتی ہے، اور جنگ یمامہ میں شاید یہ شہید ہوئے تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں اسی میں ایک اور واقعہ آتا ہے ابو جہل کے قتل کرنے کا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ابو جہل کو کس طریقے سے قتل کیا۔ ابو جہل جو تھا وہ اسی میں جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا، اور ابو جہل جب یہ پورا ایک کیوٹک سچویشن چل رہی تھی، جب دونوں فورسز جو تھیں لڑ گئی تھیں، بھڑ گئی تھیں آپس میں، جب ان میں جنگ چل رہی تھی، تو اس کا جو واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں وہ نریٹ کرتے ہیں اس کا پورا واقعہ، اور صحیح بخاری میں بھی ہمیں یہ حدیث ملتی ہے، اور جتنی بھی سیرت کی کتابیں اس میں ہمیں یہ پوری نریشن ملتی ہے ڈیٹیل میں۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر لڑ رہا تھا، اس میں جنگ میں لڑ رہا تھا، تو دیکھیے جب جنگ ہوتی آج کے زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرمیز کی ایک ڈریسز ہوتی ہیں جس سے ریکاگنائز کر سکتے ہیں، لیکن جب اتنی کیوٹک سچویشن ہو 1400 سال پہلے، آپ سوچئے کہ جہاں پر بہت زیادہ فرق بھی نہیں پتہ چل رہا ہو، اتنے آرگنائز طریقے سے وہاں پر جنگ بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون شخص ہمارا ہے یا کون شخص نہیں ہے، ایک دم گھبراہٹ میں کہیں کسی دوسرے کو قتل نہ کر دیا جائے، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے آس پاس ان کے اپنے لوگ رہیں کہ جو ان کو گھیرے ہوئے ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی یہی سوچتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی اسٹرانگ ہماری جو مطلب مسلمانوں کے جتھے کا انسان ہو، ہماری آرمی کا انسان ہو، میں اس کے ساتھ رہوں تاکہ مجھے آسانی رہے دوسرے شخص کو قتل کرنے میں، پتہ ہو کہ ایک سائیڈ میرے ایک مسلمان ہے میرا بھائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا، سرچ کرنے لگا، ایک طریقے سے اپنی نظر دوڑانے لگا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص وہ میرے پاس آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ کان میں بالکل آ کر کے ہلکے سے پوچھتا ہے کہ تم مہاجر ہو، کیا تم جانتے ہو کہ ابو جہل کہاں ہے، کون ہے ابو جہل؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم میرے سائیڈ آ جاؤ، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ تم میرے سائیڈ رہو، اور جیسے ہی میں اس کو دیکھوں گا میں تمہیں الرٹ کر دوں گا، بتا دوں گا کہ ابو جہل کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی بس کچھ ہی سیکنڈ ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا کہ میری رائٹ سائڈ پر ایک اور نوجوان شخص آیا، اور میرے کان میں وہی بات اس نے ریپیٹ کی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تم نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ ابو جہل کو دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پھر وہی کہا کہ ہاں تم میری رائٹ سائڈ پر آ جاؤ، جیسے ہی مجھے ابو جہل دکھے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ اب دیکھیے یہ دونوں کون تھے؟ یہ جو نوجوان تھے دونوں، ان کے نام ہمیں ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، اگر ہم الرحیق المختوم میں بھی دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی ملتے ہیں، اور اسی جو حدیث اس میں بھی ملتا ہے کہ ایک تھے معاذ اور دوسرے تھے معوذ، یہ دو لڑکے تھے معاذ اور معوذ۔ لڑکے کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ بہت ینگ ایج کے تھے، یہ 16-17 سال میکسیمم ان کی ایج آتی ہے کہ یہ اس ایج کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ابو جہل نے بہت ہی زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں، بہت ہی اذیتیں پہنچائی ہیں، رسول اللہ کا آپ کہہ لیں کہ نمبر 1 انیمی تھا وہ، حالانکہ مطلب لو لیول پر جا کر کے نہیں پہنچائی، لیکن مخالفت حد درجے کی مخالفت اس نے کی ہے رسول اللہ کی، تو ہر کوئی اس کو جانتا تھا۔ تو انصار جو تھے یہ انصاری تھے، تو انصار جو تھے ان کے لیے آپ کہہ لیں کہ رسول اللہ کی محبت اتنی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ شخص مل جائے جس نے رسول اللہ کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ڈھونڈتے ہوتے ہیں کہ ابو جہل مل جائے، اس کو قتل کریں گے ہم جا کر کے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خوشی محسوس ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں مسلمانوں کو کچھ اچھا فیل ہو۔ تو وہ جیسے ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا تو میں نے دونوں کو اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ہے ابو جہل، وہ رہا تمہارا ٹارگٹ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اتنی تیزی سے بھاگے نکل کر کے جیسے کوئی کمان میں سے تیر نکل کر کے جاتا ہے، بالکل تیزی کے ساتھ۔ 1 منٹ یہ یہاں کھڑے تھے میرے ساتھ، دوسرے وقت میں دیکھتا ہوں کہ وہ ابو جہل کے اوپر حملہ کر رہے تھے۔ اب یہ دونوں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور جو معاذ ہوتے ہیں وہ معاذ کیا کرتے ہیں، معاذ کسی چیز پر چڑھ کر کے ابو جہل کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے تلوار سے، جیسے کہ آپ کہہ لیں کسی ایک مووی میں بہت سنیمیٹک سے سین بن سکتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر چڑھے اور وہاں سے جم کرے ابو جہل کی طرف، ابو جہل کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ معوذ جو تھے وہ بھی اپنے ساتھ میں جا کر کے ان کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دوسری سائڈ سے ہوتے ہیں۔ تو جتنی دیر میں اب دیکھیے ایک ٹارگٹ آ رہا ہے نیچے سے آپ کو مارنے کے لیے، ایک ٹارگٹ آ رہا ہے ہوا میں کود کر کے اوپر سے آپ کو مارنے کے لیے، تو آپ کے لیے ایک ایزی ہوتا ہے کیونکہ یہاں نیچے بہت سارے، ایک ٹارگٹ اوپر سے آئے گا تو کلیئر ہوگا ویژن آپ کے لیے۔ تو یہ دونوں تو اسٹرک تو کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اپنی تلوار سے ابو جہل کے اوپر، ایک ہاتھ پر مارتا ہے کوئی اور ایک مارتے ہیں شاید ٹانگ میں زخم کرتے ہیں ابو جہل کے۔ لیکن اتنے میں ابو جہل بھی کیا کرتا ہے، ابو جہل بھی کیونکہ وہ بھی ایک فائٹر تھا، وہ بھی ایک جنگجو تھا پرانا، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی تلوار سے جو معوذ اوپر سے، معاذ جو اوپر سے کود کر کے حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے، اور ان کے ہاتھ پر حملہ کرتا ہے، اور ان کا ہاتھ جو ہے مطلب کافی، اس کا جو وار تھا وہ بہت زیادہ سخت وار تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ جو ان کا ہاتھ ہوتا ہے ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے، کٹ سا جاتا ہے، اور وہ لٹک جاتا ہے بالکل، پھر وہ رسپانس کرنا ختم کر دیتا ہے وہ بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر ان کو ہوتا ہے، اور اتنے میں ابو جہل جو تھا وہ گر جاتا ہے انکانشیس ہو کر کے۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قتل کر دیا ابو جہل کو، اور یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر جنگ لڑتے رہتے ہیں۔ معاذ جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ بھی نریشن ہمیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ میں بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی، سوچیں کہ سوچ کر کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز،
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہاتھ تھا نا جو پڑا ہوا تھا بالکل ایسے، جو بالکل رسپانس نہیں کر رہا تھا، تو وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگا جنگ میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے دبایا اور اس کو اپنے ہاتھ کو، اپنی جو باڈی اس کو کھینچ کر کے اس ہاتھ کو بالکل الگ کر دیا، تاکہ وہ پھر جنگ میں آرام سے لڑ سکیں۔ سوچیے کہ اس معاشرے میں کوئی سوچ سکتا ہے اس چیز کو، کہ اپنا جو ہاتھ کتنی پریشیس سی چیز لگتی ہے انسان کو، کہ ہاتھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب جنگ کر رہے ہیں، ان کو لگا کہ یہ چیز میرے آڑے آ رہی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ہی نکال کر کے پھینک دیا۔ صرف اور صرف تھنکنگ کا یہ صرف فرق ہے کہ زندگی کتنے دن کی ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی بیسٹ پروٹیکشن آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو یہ انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اب دیکھیے کہ رسول اللہ جب یہ دونوں ہوتے ہیں، جب یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو قتل کیا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ معاذ کہتے ہیں میں نے کیا، معاویہ کہتے ہیں میں نے کیا قتل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کے پاس تلوار ہے جس سے تم نے ابو جہل کو کاٹا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس پہ سے خون تو صاف نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے خون صاف نہیں کیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ لاؤ مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ۔ وہ تلواریں دکھاتے ہیں تو اس پر بلڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم دونوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے، تم دونوں کا ہی شیئر ہے۔ یعنی کہ جو اس کو جو قتل کرتا تھا، اس کا جو مال ہوتا تھا، جس شخص کو قتل کیا گیا اس کا مال اسی کو ملتا تھا جو قتل کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم دونوں نے ہی قتل کیا ہے۔ اب رسول اللہ، میں یہ بہت سوچا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے آئیڈیا لگایا ہوگا، یہ کیا کہا ہوگا۔ ایک تو انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتا ہے کہ وحی الہی، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ان کو، لیکن جبرائیل علیہ السلام بتاتے تو ان کو یہ چیز تلوار نہیں دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بتا دیتے کہ ہاں تم دونوں کا شیئر ہے، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ لیکن مجھے کیا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرپریٹیشن غلط ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو، اس پر خون کو یوں دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کتنا گہرا کٹ کیا ہوگا انہوں نے۔ اگر ہلکا سا کٹ لگا ہوگا اوپر جس سے موت واقع نہیں ہو سکتی، تو تلوار میں بہت کم بلڈ ہوگا، لیکن اگر پار کر گیا ہوگا، باڈی کو پیئرس کر گیا ہوگا، پورا آر پار نکل گیا ہوگا، یا بہت ڈیپ کٹ ہوگا، تو پوری تلوار جو ہوگی خون کے اندر رنگی ہوئی ہوگی اور اس پر بلڈ بھی کافی زیادہ لگا ہوا ہوگا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا، یہی ریزن رہا ہوگا۔ تو ہمیں پھر ایک دم سے ایک بار کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئی کیو تھا، انٹیلیجنس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ایک بہترین اگزامپل یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ تو وہ اب اس میں سے دیکھیے جو معاذ تھے جن کے اوپر یہ زخم لگا تھا، تو ان کی کہتے ہیں کہ اس جنگ میں یا کچھ اگلے دن یا دوسرے دن جو ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے، اس میں شہید ہو جاتے ہیں اسی زخم کے چلتے چلتے۔ تو جو مال غنی، جو ابو جہل کا جو مال تھا جو پورا لوٹا ہوا، وہ جو تھا وہ سارا کا سارا معاویہ کے پاس ہی جاتا ہے، کیونکہ دوسرے انہوں نے قتل کیا تھا۔ ایک اور روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ابو جہل ہے اس کی باڈی کو ڈھونڈنے کے لیے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے۔ تو صحابہ اکرام ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں اس کی باڈی، جو لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں جب عبداللہ بن مسعود جو تھے، ان کو ابو جہل کا وہ ملتا ہے، جو ابو جہل کی باڈی ہوتی ہے، حالانکہ اس وقت ابو جہل مرا نہیں ہوتا، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، زندہ ہوتا ہے اس وقت وہ۔ تو اب دیکھیں یہ بھی ایک آئرونیکلی ہے، بہت زیادہ آئرونک سی چیز ہے۔ کیونکہ جو عبداللہ بن مسعود تھے، ان کو یہ ابو جہل جو تھا بہت ہی زیادہ ہیوملیٹ کیا کرتا تھا، بہت ہی زیادہ ان کو آپ کہہ لیں کہ بے عزت کیا کرتا تھا مکہ کے معاشرے میں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حالانکہ پراپر غلام بھی نہیں تھے کسی کے، عبداللہ بن مسعود جو شروعاتی کلاسز میں نے شاید ہو سکتا ہے بتایا ہو کہ یہ پراپر غلام نہیں تھے کسی کے، نہ آزاد کردہ غلام تھے، لیکن یہ باہر سے آئے ہوئے جو مکہ میں بس گئے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو باہر کے رہنے والے تھے اور آ کر کے بس گئے تھے مکہ کے اندر، تو یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو نہ تو یہ کسی کے غلام تھے پراپر، نہ یہ ان کا کوئی بڑا قبیلہ تھا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کسی نہ کسی کی پروٹیکشن میں رہا کرتے تھے، یا پھر یہ کیونکہ اپنا ان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا تھا تو لوگ زیادہ ان کو پریشان نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ابو جہل جو تھا یہ بہت زیادہ ان کو پریشان کیا کرتا تھا، بہت زیادہ ہیوملیٹ کیا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا جہاں ملتے تھے ان کو بہت زیادہ پریشان کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا کسی دن، میں نے اگر تجھے دیکھ لیا، مجھے موقع ملا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور ان کے لیے ایک یہ خصوصیت بھی آتی ہے ان کے ساتھ کہ ان کی جو آپ کہہ لیں کہ جو شنز تھیں، جو ٹانگیں ہوتی ہیں، جو پنڈلیاں تھیں، بہت پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، اور ان پنڈلیوں کا بھی یہ مذاق بنایا کرتا تھا ابو جہل جو ہے۔ تو مطلب بہت ہی زیادہ آئرونک سی چیز ہے یہ، بہت مذاق بنایا کرتا تھا ان کی پنڈلیوں کا، کیونکہ اتنا زیادہ ان کے پاس کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا جیسے ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں لگژری لوگوں کے لیے کہ اپنا پورا جسم ڈھک لیتے ہیں۔ اس وقت صرف سطر ڈھکنے کے لیے ان کے پاس اتنا ہی کپڑا ہوا کرتا تھا کہ سطر ڈھک جایا کرتی تھی ان کی، اور گھٹنوں کے نیچے سے ان کے جو پاؤں تھے وہ دکھا کرتے تھے، تو بہت پتلی پتلی تھیں۔ کچھ روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک بار جب کھجور توڑنے کے لیے عبداللہ بن مسعود اوپر چڑھتے ہیں تو ان کے جو ان کی پنڈلیاں ہیں وہ دکھتی ہوتی ہیں، اور صحابہ کرام تھوڑا سا مذاق سا بنانے لگتے ہیں آپس میں ان کے پیروں کو لے کر کے، ان کی جو پنڈلیاں تھیں، شنز جو تھیں ان کو لے کر کے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جو عبداللہ بن مسعود ہے اس کی پنڈلیوں پر مذاق اڑا رہے ہو، پر مذاق سا بنا رہے ہو کہ بہت پتلی ہیں، بہت ہلکی ہیں، حالانکہ اللہ کی قسم یہ ایک پنڈلی جو ہے احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک طریقے سے دلجوئی کرتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بوسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پاؤں، کیونکہ دکھنے میں تو فزیکلی آپ کو ضرور لگ رہا ہو کہ بہت زیادہ ویک ہے، لیکن انہوں نے جو کھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ڈٹے رہے ہیں، اس چیز کا ڈٹرمنیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ احد پہاڑ سے کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ ایک پنڈلی احد پہاڑ کے برابر بھاری ہے اگر اس کا وزن دیکھا جائے تو خیر جو ابو جہل جو تھا بہت زیادہ ان کو ہیومیلیٹ کیا کرتا تھا۔ اب جب رسول اللہ بھیجتے ہیں صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے کہ جاؤ ابو جہل کی باڈی دیکھو، تو یہ عبداللہ بن مسعود جو تھے انہی کو ملتی ہے اس کی باڈی، اور وہ زندہ ہوتا ہے، مرا نہیں ہوتا، اس وقت اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود جو ہوتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بہت آئرونیکل ہے کہ وہ انہی کو ہیومیلیٹ کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور آج دیکھیے کہ کیا موقع ہے کہ بالکل 180 ڈگری چینج ہے سچویشن، جو زمین پر پڑا ہوا ہے بالکل لاچار سا، اور عبداللہ بن مسعود جن کے پاؤں کا وہ بہت مذاق بنایا کرتا تھا، پنڈلیوں کا مذاق بنایا کرتا تھا، وہ اپنا جو پاؤں ہوتا ہے اس کے سینے پر رکھ دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہاں اب بتا تو کیا کہتا تھا۔ تو ابو جہل جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر سے بالکل آئیڈینٹیکل تھا، ایسا نہیں تھا کہ جب اس کو اپنی موت سامنے سے دکھ رہی تو وہ گڑ گڑائے یا کچھ کرے، تو وہ بھی اپنا جو آپ کہہ لیں کہ جو رسی جل جاتی بل نہیں جاتا ہے، بالکل وہی والا انداز میں وہی کہتا ہے کہ اے چرواہے، چرواہا کہا کرتا تھا ان کو کہ اے چرواہے، ان کو مطلب نیچے دکھانے کے لیے چرواہا کہا کرتا تھا کہ اے چرواہے آج تو نے بہت اونچی چڑھائی چڑھ لی ہے، تیرے نازک پیروں نے، جو تیرے کمزور پیر ہیں پنڈلیاں، انہوں نے بہت اونچی چڑھائی چڑھ لی ہے، کیونکہ اس کا سینہ جو تھا وہ کہتا ہے کہ میں قریش کے سب سے بڑے لیڈرز میں سے ہوں، تو نے میرے سینے پر پیر رکھا ہے، تو نے بہت اونچی چڑھائی چڑھ لی ہے آج۔ تو وہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی تیری اکڑ نہیں گئی ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، جنگ کا کیا ہوا، کون جیتا؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کیا تجھے دکھ نہیں رہا ہے اگر میں تیرے سینے پر پیر رکھا کھڑا ہوں تو کون جیتا ہوگا، کیا سچویشن رہی ہوگی؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ فلاں فلاں شخص کا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ سارے قتل ہو گئے، سارے مارے گئے، اور اب تیرا بھی نمبر ہے، تو بھی قتل ہوگا، تو بھی مارا جائے گا۔ تو وہ کچھ روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کی گردن کاٹنے لگے عبداللہ بن مسعود، تو اس نے یہ کہا کہ میری گردن جو ہے ذرا اور نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردنیں بڑی ہے۔ حالانکہ یہ روایت ہمیں کسی بھی صحیح مستند سورس سے مجھے تو نہیں ملی، اور ہو سکتا ہے واللہ عالم جو بتاتے ہوں شاید انہوں نے کہیں سے پڑھا ہو، لیکن مجھے یہ کوئی مستند سورس سے نہیں ملی۔ تو عبداللہ بن مسعود جو ہیں جب اس کی گردن کاٹنے لگتے ہیں تو ان کی جو تلوار، اب تک کیونکہ جنگ میں بہت زیادہ لڑے ہوئے تھے، تو اس کی جو بلنٹ ہو جاتی ہے تھوڑی ساری، جو اس کی دھار ہے وہ کھٹل سی ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسی کی جو اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑا ہوا ہوتا ہے ابو جہل جو ہے، اب دیکھیے کتنا مطلب بہت بڑا واریر تھا یہ بھی، کہ جب زمین پر بھی پڑا ہوا ہے اس کے بعد بھی اسی گرپ چھٹی نہیں ہے، وہ اپنی تلوار کو پکڑا ہوا ہے، تو اس کی تلوار پہ پیچھے سے مارتے ہیں ہاتھ پر، اور اس کے ہاتھ میں سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار چھوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور اسی کی تلوار اٹھا کر کے آئرونیکلی کہہ لیجیے، ہر چیز اس میں آئرونک ہے، اس کی تلوار سے ہی اس کی گردن کو ایک بار میں کاٹ دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں، پھر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو جہل جو ہے مارا گیا، قتل ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ چلو مجھے دکھاؤ کہاں پر ہے اس کی باڈی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باڈی کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا ریمارک دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو ایک دوسرا ٹائٹل ملا ہے، ابو جہل جو ہے۔ ابو جہل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ٹائٹل دیا تھا، حالانکہ اس کو پہلے ابو الحکم کہا کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں وہاں اس کی باڈی کو دیکھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود لے کر کے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ حاذا فرعون حاذہ الامہ، کہ یہ جو شخص ہے یہ میری امت کا فرعون ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک فرعون تھا جو کہ بہت بدترین شخص تھا، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپیئر کرتے ہیں، یہاں پر ایک اور مطلب ٹائٹل دیتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل تھا۔ اب اسی میں دیکھیں ایک اور شخص کا آتا ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ اسی اسٹیچر کا تھا، نوبلٹی میں تو اتنا زیادہ مطلب لڑائی میں اتنا زیادہ زبردست نہیں تھا، لیکن ایک لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا وہ وہاں کا، مکہ کا، وہ تھا امیہ ابن خلف، اور امیہ ابن خلف جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، اور اس نے بہت زیادہ پریشان کیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ دیکھیے بدر جو ہے نا بڑی ایک آپ کہہ لیں آئرونک سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جن لوگوں نے جن کو پریشان کیا تھا، یہ جیسا وہ معاملہ کرتے تھے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ یہاں پر ہوا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو پریشان کیا کرتا تھا تو ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا، یہاں پر یہ جو امیہ بن خلف ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیا کرتا تھا تو انہی کے ہاتھوں سے قتل ہوتا ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہوتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت زیادہ کیوٹک سچویشن بن گئی ہے، مسلمانوں کا حملہ اتنا زبردست تھا، پہلا حملہ جو تھا اسی میں انہوں نے پاؤں کھاڑ کر کے پھینک دیے تھے سارے قریش کے، اور قریش میں افراد و تفریق مچ گئی تھی، بھاگنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔
تو یہ جو ہے امیہ بن خلف دیکھتا ہے کہ اب میں ہو سکتا ہے کیونکہ جب یہ بھاگ رہے ہیں تو کہیں کوئی قتل نہ کر دے، وہ اپنی تلوار کو پھینک کر کے اپنے ہاتھ کھڑے کر کر کے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی قیدی بنا لو، میں امیہ بن خلف ہوں، میں امیہ بن خلف ہوں، تمہیں بہت سارا مال ملے گا، مجھے کوئی قیدی بنا لو۔ تو عبد الرحمن ابن عوف ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو وہاں پر، اور وہ عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کیونکہ جو جاہلیت کی دور تھا اس میں اس کے بزنس پارٹنر رہے تھے اور بزنس وغیرہ کیا کرتے تھے، تو اچھی جان پہچان تھی، دوستی بھی تھی، کچھ روایتوں میں آتا ہے۔ تو وہ عبد الرحمن ابن عوف جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ اس کو جب پکڑ لیں گے تو جتنا مال چاہیں گے اتنا مال ملے گا اس سے، تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بھی کچھ یہ آتا ہے، سامان ہوتا ہے کہ انہوں نے جس کو قتل کیا ہوگا یا جس کو لوٹا ہوگا عبد الرحمن ابن عوف کے بعد، تو وہ اپنا سارا سامان پھینک کر کے کہتے ہیں اس کی کیا ویلیو رہ گئی، جب امیہ بن خلف سامنے ہے تو اس کو پکڑا جائے، اس سے سارا مال میں لوں گا بہت زیادہ۔ تو امیہ بن خلف کو پکڑ لیتے ہیں، جب پکڑ کر کے لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں بندی بنا کر کے جہاں پر سارے قیدی ہوں گے یا رسول اللہ کے پاس، تو بیچ میں ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں امیہ بن خلف ودو اللہ، اللہ کا دشمن، اور زندہ ہے، یہ زندہ کیسے ہو؟ یہ کہتے ہیں جب یہ کہتے ہیں تو عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہ بندی ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، آپ کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت بلال کے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر زیادہ، آپ کہہ لیں کہ ایک طریقے سے ان کو پورا دور یاد آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہیں ٹارچر کیا ہے، کس طریقے سے پریشان کیا ہے، کیونکہ صرف انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، احد احد کہتے تھے وہ، تو اتنا زیادہ ان کو شدید طریقے سے ٹارچر کیا ہے، ہیومیلیٹ کیا ہے ان کو، وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو ان دونوں کا آپ کمپیئر دیکھیے نہیں کر سکتے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جو اس وقت معاملہ تھا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو میں پکڑ کر کے اس سے مال لے لوں گا، جو ملے گی اس کو چھوڑنے کا جو پیسہ ملے گا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی جگہ جسٹیفائڈ تھے کہ کسی کو اتنا وقت ٹارچر کیا ہو، اتنا زیادہ پریشان کیا ہو، تو وہ ان کے ایموشنز جو ہیں ان کے اوپر حاوی ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ اس کو قتل کر دیں، بدترین جو یہ شخص ہے۔ تو وہ شور مچانا شروع کرتے ہیں، ساتھ میں اپنے 3-4 لوگوں کو لے لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں کہ اس شخص کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس شخص کو قتل ہو جانا چاہیے، امیہ بن خلف کو۔ تو عبد الرحمن ابن عوف پھر وہاں پر کچھ نہیں کر پاتے ہیں، جب 3-4 لوگ ہو جاتے ہیں وہاں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ امیہ بن خلف کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں وہاں پر۔ اس سے کچھ ایک روایتی بھی آتی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلال کا بھلا کرے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو میرا پاس ایک مال تھا میں نے اس کے چکر میں وہ پھینکا تھا، میرا وہ مال بھی گیا اور امیہ بن خلف والا مال بھی مجھے نہیں مل پایا کیونکہ انہوں نے قتل کر دیا اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے تو دونوں ہی چیزیں چلی۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں ابو حذیفہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ جو تھا ان کے بیٹے تھے، یہ ابو حذیفہ جو تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ مسلمانوں کی سائڈ سے، اور ان کے والد جو مبارزہ ہوا تھا پچھلی کلاس میں جو بتایا تھا، والد، چاچا اور بھائی جو تھے تینوں آتے ہیں مبارزہ کرنے کے لیے، تینوں قتل ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہی۔ بڑا کہہ لیجیے ایک چیلنجنگ سی سچویشن تھا، سین تھا ان کے لیے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ حضرت عباس کو کوئی قتل نہیں کرے گا، یا جو بنو ہاشم وہ لڑنا نہیں چاہتے ان کو کوئی قتل نہیں کرے گا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایموشنز جو تھے وہ ان کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کے دماغ میں شیطان جو یہ فتنہ ڈال دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو ہیں وہ تو بالکل سیف رہیں، ان کے گھر والے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ بالکل سیف رہیں، اور میرے باپ، میرے چاچا جو ہیں وہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں عباس کو نہیں چھوڑوں گا، میں عباس کو قتل کروں گا اگر عباس مجھے کہیں دکھ گئے تو۔ ابو حذیفہ یہ کہتے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے کہ حذیفہ کے جو ایموشنز ہیں اس کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں، اور وہ ایسا کہنے لگا ہے، مطلب ریشنلی سوچ نہیں رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہرٹ کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس میں مطلب کہہ لیں کہ بڑا بیلنس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اوپر ریئیکشن ہوتا ہے۔ رسول اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ جاؤ پکڑ کر کے لے کے آؤ اس کو، میں اس کو صحیح کرتا ہوں کہ اس نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے مطلب ایک ڈس اپوائنٹمنٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ ہوں، اور میرے زندہ ہونے کے سامنے یہ ہوگا کہ میرے چاچا کو کسی کی تلوار جو ہے کاٹے گی یا مارے گی، ان کے چہرے پر تلوار کا وار ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ سے بتاتے ہیں ان کے صحابہ کرام کے، وہ مطلب جو حضرت حذیفہ تھے ان کے ایٹیٹیوڈ کو لے کر کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مطلب بڑے بے باک سے تھے، وہ زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے، حذیفہ جو اس کے اندر منافقت آ گئی ہے، میں جا کر اس منافق کی گردن کاٹ دوں اور اس کو قتل کر دوں۔ تو یہ مطلب اس کو بہت سارے لوگ عمر ٹیکٹک بھی کہتے ہیں، کسی کی گردن کاٹنے کو کہتے ہیں کہ عمر ٹیکٹک ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی ٹیکٹک تھی کہ جاؤ گردن کاٹو، سارا معاملہ ختم۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرو، منع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سچویشن کو سمجھتے ہوں
کہ ان کے جو ایموشنز یا شیطان جو ان کے اوپر حاوی ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، پھر ان کو سمجھاتے ہیں، ویسے جا کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر ابو حذیفہ جو ہے ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک ہے حضرت حذیفہ ابن یمان، اور یہ ہے ابو حذیفہ. آپ دونوں میں فرق یہ میں سمجھیے کہ جو حذیفہ ابن یمان ہے وہ یہی ہیں. حذیفہ ابن یمان جو ہے وہ الگ ہیں، وہ مکہ کے نہیں تھے، وہ مدینہ کے تھے، پراپر مدینہ کے بھی نہیں تھے وہ. لیکن ابو حذیفہ جو ہیں وہ مکہ کے تھے. اور عتبہ ابن ربیعہ جو ہند ہے، ہند کے یہ سگے بھائی تھے ابو حذیفہ جو ہیں. پھر دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ان کو سمجھاتے بھی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. پھر ان کو ریئلائزیشن بھی ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہاں وہ جو تھے ان کے ایموشنز جو تھے ان کو مطلب غلط چیز پر آمادہ کر رہے تھے، اور وہ ایک غلط اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. انہوں نے غلط بات کہی تھی، گستاخی انہوں نے ایک کر دی تھی. تو وہ اس چیز پر مطلب اپنے ریگریٹ بھی کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں جب سمجھوں گا تو نے مجھے معاف کر دیا، جب تو مجھے ایز اے شہید، ایز اے مارٹر ایکسیپٹ کر لیا اپنے یہاں. یعنی کہ میری جو ڈیتھ ہو وہ نیچرل ڈیتھ نہ ہو بلکہ شہادت والی ڈیتھ ہو، جنگ میں لڑتے ہوئے ان کی جو شہادت ہو. تو وہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور ہوتا بھی ان کے ساتھ معاملہ یہی ہے. بیٹل آف یمامہ میں، جنگ یمامہ میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سب کے جو آپ کہہ لیں کہ جو مشرکین تھے ان کی جو لاشیں تھیں ان کو کیا کیا گیا تھا، ایک کنویں میں ڈالا گیا تھا. جب ان کے جو حضرت ابو حذیفہ جو ان کے والد جو تھے عتبہ ابن ربیعہ، اس کو لا کر کے ڈالا جا رہا تھا کنویں کے اندر، تو ان کے چہرے کی رنگت بہت اڑ سی جاتی ہے. جو میں نے کہا نا کہ بڑی چیلنجنگ سی سچویشن تھی. ہم تو شاید کنسیڈر بھی نہیں کر سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے اس چیز کو کہ کسی کے جو والد ہوں سامنے ہوں، اپوزیشن والی پارٹی میں، اور ان کے ساتھ جنگ کریں، ان کو قتل کریں، ان کو ایسے حالات میں دیکھیں کہ پراپر بیریل بھی نہیں مل رہا ہے، ان کو اٹھا کر کے کنویں میں ڈال دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی گئی تھی بس صرف. تو اس کنویں میں جب ڈالا جاتا ہے تو ان کے چہرے کی رنگت سی اڑ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. حضرت ابو حذیفہ جو تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو حذیفہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مطلب اپنے باپ کی موت اور پرٹیکولرلی صرف موت پر نہیں رو رہا ہوں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرا باپ تھا نا، جو میرے والد تھے، بہت ہی زیادہ مطلب نوبل شخص تھے، نوبلٹی تھی ان کے اندر، ایک اچھی کیریکٹر کے انسان تھے، جو ہم نے دیکھا بھی ابھی تک سیرت میں نے کافی واقعات بھی اس کے بتائے تھے. عتبہ ابن ربیعہ جو تھا، تو میں یہ امید کیا کرتا تھا کہ شاید میرا والد جو ہیں اسلام ایکسیپٹ کر لیں گے. ان کی جو نوبلٹی ہے یا ان کے اندر جو گڈ کیریکٹرز ہیں، اچھی جو ان کے اندر عادتیں تھیں، اپنے بیٹے کو بھی بہت سپورٹ کرتے تھے. پتہ بھی چل گیا تھا کہ بیٹے نے اسلام قبول کر لیا. باقی لوگ تو ٹارچر کرتے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ، نکال دیا تھا اپنے گھروں سے. لیکن ان کا یہ اسپیشل اگزامپل ملتا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ نے نکالا نہیں تھا گھر سے، نہ ہی ان سے اپنے تعلقات ختم کیے تھے. حالانکہ ہند اس چیز پر بہت زیادہ آمادہ تھی کہ اس کو ابو حذیفہ جو ان کو نکالا جائے گھر سے، ان سے اپنے تعلق ختم کر لیے جائیں. لیکن وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے تو وہ نہیں کرتے ہیں. اور ان کی ایک غلام بھی تھے، سالم مولا ابو حذیفہ کر کے نام آپ دیکھیں گے اگر تو آپ کو مل جائے گا، سالم مولا ابو حذیفہ. تو ان کے غلام تھے. جب اسلام نے آ کر غلاموں کے اتنے سارے رائٹس دیے تو انہوں نے آزاد بھی کر دیا تھا. اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا تھا حضرت سالم کو. بہت زبردست حافظ قرآن تھے وہ، رسول اللہ سے ڈائریکٹلی یاد کر لیا کرتے تھے قرآن کو، تو اس کی وجہ سے فضیلت بھی ان کو زیادہ ملا کرتی تھی. جب ایکسیپٹ اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو پھر جب آیتیں آئیں حضرت زید کے تعلق سے کہ ان کو مطلب ان کے والدین کے نام سے، والد کے نام سے بلاؤ، اور جو منہ بولا بیٹا کا کوئی اس سے اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا سالم مولا ابو حذیفہ کہا کرتے تھے اپنے آپ کو. یعنی کہ سالم مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، انہیں کے ساتھ رہا کرتے تھے. شہید بھی دونوں ساتھ میں ہوئے تھے. تو جب ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، تو اس معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اپنے ساتھ کھانا کھلائیں اپنے غلام کو. کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کے باپ آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ایک دن ناراض بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ. لیکن پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پبلکلی جا کر کے اعلان کرتے ہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ پبلکلی جا کر کے اعلان کیا تھا انہوں نے کہ میں سالم کو آزاد کرتا ہوں، سالم کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں. تو وہاں پر ابو عتبہ جو تھے ان کا بہت مذاق بنا تھا، ابو جہل بھی اور باقی لوگ بھی دارالندوہ میں، کہ تمہارے بیٹے نے تو مطلب غلام کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا، اب تم کیا بھی اسے اپنا پوتا کہو گے. تو یہ سارے مذاق کرتے تھے. لیکن جب بھی انہوں نے اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنے بیٹے کو سپورٹ کیا کرتے تھے. اور سالم کو بھی مطلب ان کا ایک رویہ بدل چکا تھا. حضرت سالم جو تھے ان کی طرف لا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا بھی کھا لیتے تھے کبھی. تو یہ ساری روایتیں آتی ہیں تو پتہ چلتا تھا کہ ایک نوبل شخص ہے، وہ ایک اچھے کریکٹر کا انسان ہے. لیکن جاہلیت کے کچھ تصورات کی وجہ سے، صرف کچھ تصورات کی وجہ سے اسلام کی ہدایت نہیں ہو پائی. کہ یہ چیز ہمارے لیے بڑی سمبولک سی ہے کہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیے، یا ہمارے ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ کچھ جاہلیت کے تصورات کی وجہ سے کچھ کانسیپٹس کی طرف یا کسی چیز کی طرف، کسی دعوت کی طرف نہیں آ رہے ہیں. تو ان کے اوپر محنت کرنا چاہیے، ان کو ایسے اگزامپلس دینا چاہیے. اپنے اندر بھی اگر ہماری کوئی کمی ہے ایسی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی بات کی کوئی دعوت دے رہا ہے اور ہم جو ہے صرف جاہلیت کی وجہ سے، ایموشنس کی وجہ سے اس کی دعوت کو جو ہے جھٹلاتے رہیں، اس کی بات کو جھٹلاتے رہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایٹرنیٹی تک آپ کے وہ موقع چلتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ موقع دیتا رہے، آپ کو فراہم کرتا رہے. آپ کو خود ریئلائز کرنا ہوگا اس چیز کو اور دیکھنا ہوگا کہ آپ کو جو بات بتائی جا رہی ہے، آپ جو دین فالو کر رہے ہیں کہ وہ کیا دین ہے، وہ صحیح بھی فالو کر رہے ہیں یا نہیں فالو کر رہے ہیں. اچھا، اس کو بتانے کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا جو یہاں پر میں نے بتایا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان سے ایک کہہ لیں کہ غلطی سی ہو جاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے لیے ایسی بات بول دیتے ہیں. تو دیکھیے، بتانے کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ریلیٹ کر پائیں صحابہ کرام سے، زیادہ سے زیادہ ہم ریلیٹ کر پائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ریلیٹ کس طریقے سے کر پائیں؟ جو کہ اس سیرت کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ اور صحابہ کرام سے یا صحابیات سے ریلیٹ کر سکیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایسے تصورات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سپر ہیومن تھے، یعنی کہ مطلب ان کے جو معاملات تھے، جو ان کے حالات تھے، وہ کسی اور کے ساتھ پیش آ ہی نہیں سکتے. ان کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جیسے بحیثیت انسان وہ بالکل وہی اسپیشی تھے جیسے کہ ہم ہیں بحیثیت انسان. ان کو بھوک بھی لگتی تھی، ان کو نیند بھی آتی تھی، ان کو جسمانی خواہشات بھی ہوا کرتی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کو تھکن بھی ہوا کرتی تھی، سوتے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شادیاں بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں، ان سے ان کی بھی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے. بزنس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے. لیڈر بھی تھے مسلمانوں کے، ملٹری لیڈر بھی تھے جو سب کو مطلب معاملات کو دیکھا کرتے تھے، پوری فوج کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے. تو کمپلیٹ پیکج تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں. اور ٹھیک یہی معاملہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، صحابیات کے ساتھ تھا. جو ایموشنز، جو فیلنگز ہمارے اندر ہیں، وہی ایموشنز، وہی فیلنگز ان کے ساتھ تھیں. جو شیطان ہمیں جس طریقے سے بہکا سکتا ہے اسی طریقے سے صحابہ اور صحابیات کو بہکاتا تھا. تو مطلب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے لیول کے صحابہ ہیں حضرت ابو حذیفہ جو ہیں، لیکن ان سے بھی ایک غلطی ہو جاتی ہے. اب غلطی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے سارے اعمال کو بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے. بالکل صحابہ کرام انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور غلطی ہونے کا اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ان کے ساتھ جو بیہیویئر تھا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ اس کے بعد ان کے پاس آتے ہیں، ان کو صبر دلانے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم صبر کرو اور انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا وعدہ کیا ہے، وہاں انشاءاللہ سارے مزے کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو معاف کر دیا، ان کی جو ایک چھوٹی سی مسٹیک تھی، تو ہم کون ہو سکتے ہیں کہ ان کی ایک چھوٹی سی مسٹیک پر ان کو پکڑنے والے یا ان کے اوپر کچھ بات کرنے والے؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے اوپر. اور یہ ہم یہ کہیں کہ حضرت ابو حذیفہ جو ان کا کوئی معیار نہیں ہے اسلام کے اندر، یا انہوں نے جو قربانیاں دی تھیں وہ ساری زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بات بول دی. اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں ہم اپنی لائف کا اگر فوکس کرتے ہیں، اپنی لائف پر اگر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہم سے بھی زندگی میں کافی ساری غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. کچھ چھوٹے لیول کی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بڑے لیول کی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہیں نیک کام کرنا ہی چھوڑ دیں، اسلام سے ہی متنفر ہو جائیں. بالکل یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ سرزد کروائے، گناہ سرزد کروانے کے بعد اس کو نا امید کر دے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اب تم نہیں کر سکتے، تم نے تو بڑا اپنے آپ کو نیک بنتے ہو، بڑے نیک کام کرتے ہو، تم جو ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ برے کام بھی کرتے ہو، اتنا برا کام بھی تم نے سرزد کر دیا، اب نیک کام چھوڑ دو. حالانکہ ہمارے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نیک کام جو اتنے کرتے ہیں، ہم نے ایک برا کام کر دیا تو ہمیں یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو ایک سائیکالوجی کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ پازیٹیو سائیکالوجی میں رکھیں گے تو آپ گناہ کو چھوڑیں گے، لیکن آپ نگیٹیو سائیکالوجی میں جائیں گے تو آپ جو نیک کام ہے ان کو چھوڑیں گے اور گناہوں کی طرف چلے جائیں گے. حالانکہ یہ بربادی کی طرف ہی لے جانے والا راستہ ہے کہ گناہوں کی طرف چلے جائیں. اور حالانکہ اگر آپ نیک کاموں کی طرف جائیں تو یہی ایک راستہ ہے، ایک لوتا ہے جس سے امید ہے ہمیں کہ ہاں اگر کوئی غلطی، کتنی بھی بڑی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، مجھ سے معافی مانگو. بڑا بڑھ کر رحیم و کریم ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. تو ہمیں اپنے زندگی میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برے کاموں میں پھر ملوث ہو جائیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ معافی جو ہمیں اس کا ریئلائزیشن ہونا چاہیے، ریئلائز کریں اپنے آپ کو، بالکل ریشنلی اپنے آپ کو دیکھیں اور ریئلائز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور پھر نیک کاموں کی طرف ہی بھاگیں، دوڑیں نیک کاموں کی طرف ہی. تو اس کو بتانے کا یہی مقصد تھا کہ ہم ریلیٹ کر پائیں کہ ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، صحابہ اکرام سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں، اور یہ اکلوتے صحابی نہیں ہیں جن سے غلطی ہوئی ہے. ایسے سیرت میں کافی سارے واقعے ڈسکس ہو چکے ہیں اور آگے آنے والے وقت میں بھی ہم ڈسکس کریں گے باقی جو سیرت بچی ہے، تاکہ ہم ریلیٹ کر پائیں. آج کے معاشرے میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے، رسول اللہ سے، صحابیات سے ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایک الگ ہی لیول تھا جنریشن کا، وہ جو گئے ان کی جو پریشانیاں تھیں ان کو کچھ نہیں تھا، یہ معاملات ہمارے ساتھ ہی یہ سارے معاملات ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی وہی معاملات تھے، بلکہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ سیویئر معاملات تھے. ہمارے ساتھ اتنے سیویئر نہیں ہیں، ہمارے پاس آسانیاں ہی آسانیاں ہیں آج کے معاشرے میں. تو یہ پورا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تو واقعہ تھا. اسی میں ایک واقعہ میں ملتا ہے ابو البختری کا. میں نے بتایا تھا کہ ابو البختری کو بھی کوئی قتل نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ حکم تھا، اسپیشل آرڈر تھا. تو ابو البختری کو بھی کوئی قتل نہیں کرتا. ایک صحابی جاتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں ابو البختری کو اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے، تو تم ایسا کچھ مت کرو کہ جس کی وجہ سے مجھے تم سے لڑنا پڑے.
تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں بندی بنا لیتے ہیں، ہم تمہیں پریزنر بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ابوالبختری کے ساتھ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں 2-3، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی بندی بناؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابی کہ نہیں، صرف اور صرف آپ کے لیے یہ اسپیشل آرڈر ہے کہ آپ کو قتل نہیں کیا جائے، آپ کو بندی بنایا جائے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کو ہم لڑیں گے، ان کو قتل کریں گے۔ تو ابوالبختری جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایک آنریبل مین تھے، وہ کہتے ہیں وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے دوست جو ہیں وہ لڑیں، قتل ہو جائیں اور وہ بچ جائیں۔ تو وہ بھی ساتھ میں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ تو پھر صحابہ جو دوسرے صحابی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ان کو بندی بنا لے کے، ان کو مجبوراً ان سے لڑنا پڑتا ہے، اور وہ پھر ان کو ابوالبختری کو قتل کر دیتے ہیں ڈیفینس میں۔ تو ابوالبختری جو وہاں پر مر جاتا ہے۔ اب یہ خیر جنگ چلتی ہے، اور جنگ پوری جو اب آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کا حملہ اتنا زیادہ زبردست تھا کہ جو قریش تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کو اندر بالکل ہلچل سی مچ گئی، افراتفری مچ گئی۔ زیادہ تر تو ان کے لوگ مر گئے تھے، لگ بھگ 70 سے 80 کا عدد آتا ہے کہ وہ قتل ہوئے تھے، اور 70 سے 80 جو تھے وہ انجرڈ ہوئے تھے ان کے، اور پرزنرز بنا لیے گئے تھے۔ تو اس میں کیا آتا ہے کہ جب وہ دیکھا انہوں نے اتنا زبردست اسٹرانگ اٹیک تھا مسلمانوں کا، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ لیں الگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک بہت خوبصورتی ذہانت کی پتہ چلتی ہے، ملٹری جینیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے کہ ایک ایریا سیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا چھوڑ رکھا تھا، تاکہ جب یہ اٹیک کریں گے، ان کے اوپر جب اٹیک ہوگا تو ان کو بھاگنے کے لیے راستہ مل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر وہ پاتھ جو راستہ تھا کھول کر کے رکھا تھا، وائڈ اوپن۔ تو جیسے ہی وہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، ان کو دکھتا ہے کہ ہماری ہار ہو رہی ہے، تو جتنے قریش تھے وہ ادھر سے دوسرے راستے تک بھاگنے شروع کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل آرڈر تھا کہ بھاگ رہے ہیں تو بھاگنے دینا ان کو۔ تو وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، سارے جو ہوتے ہیں زیادہ تر جو قریش تھے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ اور جب یہ سب یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور آرڈر دیتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم 3 دن یہاں پر رہیں گے، 3 دن اپنا یہاں پر قیام کریں گے، ڈومیننس ہم اپنا دکھائیں گے یہاں پر، اور یہاں پر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ جو روکا میدان کے اندر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فتح ہوئی ہے اس کی، اور جس نے پرزنرز بنائے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فتح ہے۔ تو بھاگے جو تھے دم دبا کر، آپ کہہ لیجیے قریش مکہ بھاگے تھے، اور جو ان کے پرزنر تھے وہ بھی مسلمانوں نے ہی ان کے بنائے تھے، قید کر لیے تھے بندی جو تھے، اور 3 دن تک وہاں پر رہے مسلمان جو ہیں۔ یعنی کہ 17 رمضان المبارک کو یہ جو تھی جنگ بدر جو ہے وہ واقع ہوئی ہے، اور 3 دن تک رکے، یعنی 17، 18، 19 تک رکے، اور 20 کو پھر صحابہ کرام یہاں سے نکلے ہیں، واپس اپنے مدینہ گئے ہیں، انٹر ہوئے ہیں۔ اور اسی میں اتنے دن میں نے آپ کو بتایا کہ جو لاشیں تھیں، جو ان کی غیر مسلمانوں کی جو لاشیں تھیں، جو مشرکین مکہ تھے، ان کی جو لاشیں تھیں، ان کو کنویں میں، جو بدر کے کنویں تھے اس کے اندر ڈال کر کے، اور ان کو پھر اوپر سے مٹی ڈال کر کے بند کر دیا گیا تھا۔ ساری لاشیں اس کے اندر ڈال دی گئی تھیں، اور ایک لاش کا صرف ایک ایکسیپشن آتا ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ جب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تیسرے دن، یعنی کہ 20 رمضان المبارک کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی باڈیز وہاں پر ڈالی گئی تھیں کنویں کے اندر، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے، جھانک کر کے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابا جہل، اب تجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا کتنا سچا تھا، یا عتبہ ابن ربیعہ، اب تجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا کتنا سچا تھا۔ یعنی کہ ایک ایک کر لیڈر کا زیادہ تر جو بڑے لیڈر تھے ان کا نام لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ چل گیا اللہ کا وعدہ کتنا سچا تھا۔ جو وہ کہتے تھے نا کہ لاؤ اگر اللہ کا وعدہ سچا ہے، لاؤ قیامت لے کے آؤ، لاؤ یہ ہمارے اوپر یہ عذاب لے کر کے آؤ، یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ اسی کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ کتنا سچا تھا اللہ تعالیٰ کا وعدہ، کیونکہ ان کے سامنے غیب کا معاملہ پورا کھل گیا ہوگا۔ جب رسول اللہ یہ چیز کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی آکورڈ سی لگتی ہے یہ چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو مر گئے ہیں، کیا یہ مر کر کے بھی سن سکتے ہیں آپ کی آواز کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جواب دیتے ہیں کہ عمر تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ تم سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں اس وقت۔ تو وہاں پر اب دیکھیے جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوٹ ہے نا، اس کو لے کر کے آپ کہہ لیں کہ ایک امت کے اندر بہت غلط سا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا جو مرا ہوا شخص ہے یا کہ جو مردہ شخص ہے، کیا وہ سن سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ جب بحث ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ حالانکہ میں اس ڈفرینس آف اوپینین کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا یہاں پر کہ کس کی کیا رائے ہے، کس کی کیا رائے نہیں ہے۔ کچھ ایک آپ کہہ لیں کہ علماء اکرام کی یا صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہے بڑی جو کہتی ہے کہ نہیں سن سکتے، اور ایک کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں سن سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے ہیں کہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں۔ میں بتانے کی کیا کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے آپ کہہ لیں کہ آج کی جو پریزنٹ ٹائم ہے اس کے اندر ایک گروپ ایسا ہے جو کہ اس چیز کو غلط طریقے میں لے کر کے جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مردہ ہیں وہ سن سکتے ہیں، تو اب اس سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں قبروں پر جا کر کے فیض حاصل کرنے کی، یا ان سے دعا کرنے کی، یا ان سے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کنیکشن کرنے کی، کہ ہماری دعائیں کریں گے اور دعائیں وہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ سن سکتے ہیں تو یہ بھی سن سکتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ہم دیکھیں اگر تو سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ فرق کیا ہے کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، وہاں پر جو ڈائلاگ ہے کہ یہ جو مر گئے ہیں کیا یہ سن سکتے ہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں سن سکتے ہیں،
تو وہاں پر کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ مر گئے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم قبروں پہ جا کر کے اگر ہم دعا کریں گے تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ تو فرق ایک تو سب سے بڑا یہی ہوگا کہ وہ مرے ہوئے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، لیکن جو آپ کلیم کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قبروں کے اندر زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ ایک تو یہیں پر ڈینائل ہو گیا، لیکن پھر بھی کوئی شخص اگر اس لیول پر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مرے ہوئے سن سکتے ہیں تو یہ زندہ، تو جو قبروں کے اندر اپنے زندہ ہیں تو وہ تو بہت اچھے سے سن سکتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم مان لیتے ہیں، چلیے آپ کی یہ بات کہ ٹھیک ہے، وہ مردہ سن سکتے ہیں تو یہ زندہ بھی سن سکتے ہیں جب اپنے قبروں میں زندہ ہے۔ جو دوسری سب سے بڑی اس کو مطلب نکارنے والی چیز ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے والی چیز ہے اس کانسیپٹ کو، وہ یہ ہے کہ وہاں پر سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے نا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سنانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سن رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، یا جتنے بھی علماء اکرام گزرے ہیں جنہوں نے اس چیز پر بحث کی ہے کہ ہاں مردہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا ہے، وہ بحث جو ہے وہ صرف اتنے تک ہی لمیٹڈ ہے کہ وہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا ہے، اتنے تک ہی لمیٹڈ۔ آپ جتنی بھی کلاسیکل بحثیں پڑھیں گے، چاہے ابن عمر کے اقوال ہوں یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہوں یا ابن تیمیہ کا اقوال ہو، کسی کا بھی ہو، آپ کتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز ہوں، بڑے بڑے صحابہ اکرام جلیل القدر ہوں، صحابیات، ان کے وہ اٹھا کر کے پڑھیں گے فتوے، تو اس میں یہی ڈسکشن ملے گا کہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں۔ وہ اس سے ایک سٹیپ آگے نہیں جاتے ہیں کہ ہاں اگر سن سکتے ہیں تو پھر ہم ان سے دعائیں کرتے ہیں، وہ پھر اللہ تک پہنچائیں گے، پھر ہماری دعائیں ہوں گی، پھر اس سے 10 طریقے کے غلط کانسیپٹ جو ہیں بنتے ہیں۔ تو بہت آپ کو اپنا مطلب جو مائنڈ ہے وہ بالکل کلیئر رکھنا ہے کہ جو صحابہ اکرام ہیں، جو علماء اکرام ہیں، ان کی جو تھی ڈیبیٹ کیا تھی یا ان کی جو ڈسکشن تھی وہ کیا تھی کہ وہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں، بس ایک یونی ڈائریکشنل آپ کہہ لیں تھا، اس کے علاوہ ان کی سب برانچز نہیں تھی کہ ہاں سن سکتے ہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ بھی کریں، پھر دعا بھی کریں، پھر یوں بھی کریں۔ تو وہ ساری چیزیں جو آپ کہتے ہیں کہ نا، جب زیادہ آپ کریں گے اپنے پاس سے صحابہ اکرام سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو غلط کانسیپٹس میں ہلکے ہلکے ملوث ہونے لگے۔ تو خیر ہم اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ ایک اور جو ایشو تھا وہاں پر، جو بہت بڑا ایشو بن گیا تھا اس وقت، وہ تھا مال غنیمت کو لے کر کے۔ اب تک تو دیکھیے جو جنگیں ہوا کرتی تھیں مسلمانوں کی، وہ اس طریقے سے ہوا کرتی تھیں کہ جو مسلمانوں کی، کہ خیر وہاں پر عرب کے معاشرے میں جو جنگ ہوا کرتی تھی وہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جس نے جس کو قتل کیا، کیونکہ جتھے جتھے میں جاتے تھے اور قبیلوں کی زیادہ تر جنگ ہوا کرتی تھی، تو جس نے جس شخص کو قتل کیا اس کا جو مال ہوا کنفسکیٹ کیا، وہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ اس کا ہو گیا سارا۔ جنگ بدر میں کیا معاملہ ہوا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیچھے رک جاتے ہیں سیکیورٹی کے لیے، کچھ رسول اللہ کو روکنے کے لیے، کچھ ویسے ہی مسلمانوں کی سیکیورٹی کے لیے، ان کے سامان کو دیکھنے کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت آگے تک جاتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، اس وقت لوٹتے نہیں اس مال کو، وہ مارتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں مشرکین کا، اور آگے بڑھتے جاتے ہیں اس چیز میں۔ تو جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں، وہ جو لڑنے نہیں جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ سارا مال جو ہے جمع کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے جمع کیا ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مال ہے، ہم نے لوٹا ہے یہ سارا، لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو ہم تو وہاں پر قتل کرنے کے بعد رک جاتے ہیں، ہم سارا مال لوٹے تھے، لیکن ہم تو ان کو قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مشرکین مکہ کو بھگانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ تو ان میں ایک آپ کہہ لیں کہ تضاد سا ہو جاتا ہے، ٹینشن سی ہو جاتی ہے اس چیز کو لے کر کے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارا فیصلہ کیجیے، کیا معاملہ ہوگا ہمارے اس کو چیز کو لے کر کے، مال غنیمت جو کس کا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اسی کے اوپر، مال غنیمت کے اوپر ہی سورۃ الانفال نازل ہوئی تھی، جب انہوں نے یہ سارے سوال پوچھنا شروع کیے اس چیز کو لے کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یہ انفال جو ہے وہیں سے ڈرائیو کیا گیا ورڈ، جو نفل سے یہ ڈرائیو کیا گیا، انفال جمع ہے اس کی، نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو، یعنی کہ بڑھی ہوئی چیز کو۔ تو یہ جو تھا اضافی مال تھا جو وار بوٹی ہوتی ہے، تو یہ اس کے بارے میں اب تک کوئی قانون نہیں تھے۔ تو میں نے جو آپ کو بتایا کہ لوٹ لیا جس نے، اس کا ہو گیا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے قانون لاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو جو ہے ہینڈل کیا ہے۔ شروعات کا دور ہے، بالکل دور جاہلیت سے ابھی نئے پھرے ہیں، اور ان کے اندر کچھ تصورات تھے اس چیز کو لے کر کے۔ کریکٹر بلڈ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین کیا ہے اس میں، جب آپ پڑھتے ہیں سورۃ الانفال میں، جب آپ کو یہ پورے واقعات نہیں پتہ ہوں گے نا، آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر ایک وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جب آپ کو یہ معاملات پورے پڑھتا ہوں گے، اور پھر آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی کیفیت بلڈ کی ہے، جو مسلمان تھے، جو صحابہ اکرام تھے اس وقت کے وہاں پر۔ تبھی اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب پیک پر پہنچے تھے اپنے کریکٹرز کے، صحابہ اکرام کہ ان کو کلچرڈ اس طریقے سے کیا تھا رسول اللہ نے اور اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر سورۃ الانفال جو ہے اس کو یہاں پر شروعات کی جو 1-2 لائنز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جب یہ جنگ بدر کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ سورۃ الانفال کو پڑھے گا، پھر آپ دیکھیے گا کتنا زیادہ مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں، آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ ہاں وہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے، کس پرٹیکولر سچویشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، صحابہ اکرام کی کس طریقے سے کلچرنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو انشاءاللہ میں یہاں پر پڑھ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال،
وہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول. مطلب اللہ تعالیٰ نے، میں کہہ رہا ہوں بہت خوبصورت ہے، بالکل جڑ کاٹ دی اس چیز کی کہ جس چیز کے لیے جھگڑ رہے ہیں، انفال کے لیے جھگڑ رہے ہیں، انفال کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں. قل، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، قل الانفال للہ ورسول، کہ پہلے تو یہ جھگڑا ہی ختم کر دو، اٹھاؤ انفال ایک طرف رکھ دو. یہ انفال جو ہے یعنی کہ یہ جو مال جو ہے، مال غنیمت جو ہے، وہ کہو کہ قل الانفال للہ ورسول، کہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے. آپ لوگ ہٹ جائیے، اب بالکل ایک طرف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب بتائیے، مطلب جو انسان یہ لڑ رہا ہے کہ میرا ہے تمہارا ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل جڑی کاٹ دی، تمہارا ہے ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہے. کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کے کریکٹر کو جھنجھوڑ دے گا بالکل ڈیپتھ تک. کہہ رہے یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا ہوا، ہم تو آپس میں ابھی لڑ رہے تھے، ہم کہتے ہیں میرا ہے، وہ کہہ رہا تھا میرا ہے، یہ تو ہمارا دونوں کا کسی کا ہی نہیں ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اسی آیت میں، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو بی مائنڈفل آف اللہ، سیٹل یور افیئرس. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فاتقوا اللہ، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، مائنڈفل اللہ سے مائنڈفل ہو جاؤ. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینہم، اور آپس میں جو بینہم تمہارے درمیان جو بھی اختلافات ہیں اس میں صلح کر لو آپس میں. واصلحوا ذات بینہم، لڑو مت اس چیز کو لے کر کے کہ کس کا مال ہے، اس کا مال ہے یا تیرا مال ہے یا میرا مال ہے، اس چیز کو لڑو مت. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے بیچ میں جو ساری اختلافات ہیں اس کو ختم کرو، صلح کرو. واصلحوا ذات بینہم ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو. یعنی کہ اللہ ان کے جو اندر کے بالکل جو کہہ لیں کہ جذبات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بالکل پیور کر رہا ہے ایک طریقے سے، کہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو. جو وہ کہیں، وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے وہی چیز ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کلچرنگ کر رہا ہے ان کے یہاں پر بتا کر کے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ٹرو بلیورس ہو، اگر تم واقعی میں سچے مسلمان ہو. ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، the true believers are only those whose hearts tremble at the remembrance of اللہ. یعنی کہ اصل مؤمن تو وہی ہیں جو اللہ کے جب ذکر ہوتا ہے ان کے سامنے تو ان کے جو دل ہیں پسیج سے جاتے ہیں، ان کے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نرم ہو جاتے ہیں بہت سارے. وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں بھی ایک اضافہ ہوتا ہے. جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کی کوالٹیز بتاتا ہے، ایک اصلی مسلمان کی جو کوالٹیز بتاتا ہے کہ اصل مسلمان جو ہیں وہ ہوتے کیسے ہیں. کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل جو ہے نرم ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان جو ہیں بڑھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے آگے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کریکٹر کو بلڈ کرتا ہے. پھر آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے پھر کس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. جو مال غنیمت ہے اس کے قانون بھی آتے ہیں. اب یہ جو مال غنیمت ہے اس کو ڈیوائڈ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کے دو حصے کیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے 20% حصہ اور ایک ہوتا ہے 80% حصہ. 20% جو حصہ ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے، اس 20% کا جو حصہ ہے اس کے 5 حصے بنائے جاتے ہیں. 5 میں سے الگ الگ ڈویژن ہوتا ہے. ان 5 حصوں کا جو 20% تھا اس کے 5 حصے بنتے ہیں. ان 5 حصوں میں سے ایک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتا ہے، ایک حصہ اس کو خمس الخمس کہا جاتا ہے. اور ایک حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ جو اہل البیت ہیں ان لوگوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. تو دو ہوگا یہ، ایک رسول اللہ کے لیے اسپیشل خاص اور ایک جو وہ اہل البیت کے لیے، اور دوسرا جو ہے وہ یتیموں کے لیے جو آرفنز ہوتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ جو غریب غربا ہیں ان کے لیے. چوتھا ہو گیا مطلب یہ. اور اس کے علاوہ جو 5واں ہے جو راہگیر ہوتے ہیں، جو ٹریولرز ہوتے ہیں ان کے لیے دیا جاتا ہے. تو یہ 20% میں سے 5 طریقے ہو گئے، الگ الگ 5 حصے بن گئے. اور جو بچا ہوا 80% جو 80% تھا وہ جو جتنی بھی آرمی کے لوگ ہوتے ہیں ان میں برابر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص سے لڑنے کے لیے آگے گیا ہے، کسی اور کو مال مل گیا یا کوئی اور جمع کر رہا ہے تو وہ سارا مال اس کا ہو گیا، بلکہ سب کی برابر کی حصہ داری ہے. سب کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے جنگ کے اندر، تو سب کو مال بھی برابر ملے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیتا ہے اس کے اندر. تو 20% جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے، خمس کہا جاتا ہے اس کو. اور جو 80% ہوتا ہے وہ 80% جو ہوتا ہے وہ آرمی کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے پورا. اب دیکھیں اسی کے اندر ایک اور معاملہ آتا ہے پرزنرس آف وار کا، جو لوگ بندی بنائے گئے تھے، جو قیدی بنائے گئے تھے. تو کیونکہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، ابھی کافی سارے واقعات ہیں پرزنرس آف وار کے جو بندی بنائے گئے تھے، اس میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، بہت کچھ انٹرسٹنگ واقعات بھی ہیں جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ان کو سارے جو پرزنرس آف وار والے جو معاملات ہیں، جو بھی سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. باقی جو جتنے بھی جنگ کے جو واقعات تھے، جتنے بھی تھے مطلب جتنے ہمیں اوتھینٹک ڈیٹیل سے ملتے ہیں وہ میں نے سارے آج کی کلاس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیے. پھر بھی اگر کوئی ایسا واقعہ آپ کو لگے یا کچھ ایسی ڈیٹیل جو آپ کو پوچھنا ہو یا آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کامنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے، آپ کے کوئی کویشچن ہو یا آپ کا کوئی سجیشن ہو اس چیز کو لے کر کے.
اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کیا کریے کہ جب اتنی ڈیٹیل سے ہم کر رہے ہیں اس سیرت کو، اتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں اس کو، تو آپ ایک کام یہ بھی کیا کیجیے کہ آپ اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنی فیملی سرکل میں بھی اس کو شیئر کیا کیجیے، تاکہ یہ جو ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے، ایک بہترین صدقہ جاریہ بن سکے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیزم کا اتنا زیادہ معاملہ بڑھ رہا ہے، ایتھیزم جو پریویل کر رہا ہے معاشرے کے اندر، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے بہت زیادہ اٹیچ نہیں ہے، جو ایک بڑا گروپ ہے ایک مسلمانوں کا۔ کچھ لوگ تو ہیں جو چمٹے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ انشاءاللہ تا قیامت تک چپٹے رہیں گے، اپنے دین سے لگے رہیں گے، اس دین کے ساتھ۔ لیکن ہماری کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں تک دین کو پہنچائیں اور دین کو محفوظ رکھیں۔ دیکھیے اس ارتھ پر، روئے ارض پر جتنے بھی دین تھے وہ سب اب کہہ لیں کہ ختم ہو چکے ہیں، ایک طریقے سے ان کو کوئی فالو نہیں کر رہا ہے، صرف اور صرف کتابوں میں ہی رہ گئے۔ لیکن صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، بالکل جو دین لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اس کتابوں کے حساب سے ہی فالو کر رہے ہیں، اس کو بالکل چمٹے ہوئے پکڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخر تک رکھے گا، انشاءاللہ اس امت کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ہماری بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو ایک آیت بھی پتہ ہو تو آپ لوگوں تک لے جائیں، بتا دیں، بلغوا عنہ ولو آیا، کہ آپ کو ایک آیت بھی پتہ ہے تو آپ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو آپ دوسرے کو بتائیں، اگر میں نے آپ کو دیکھیے یہ سیرت بتائی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص سیرت کو سنے اس سے جو اس کے سیرت سے محبت، اور وہ اور ڈیٹیل میں سیرت کو پڑھے اور اچھے طریقے سے پڑھے اور الگ الگ اینگل سے پڑھنے کی کوشش کرے، پھر وہ معاشرے کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سیرت بتا سکے، پڑھا سکے۔ تو یہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبۃ الحجۃ الوداع پر کہا تھا، خطبہ حجۃ الوداع پر، کہ تم میری بات کو آگے تک پہنچا دو، ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری تھی جو یہاں موجود تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ یہاں موجود ہونے والوں سے زیادہ اچھے سنتے ہوں، فہم رکھتے ہوں۔ وہی ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کچھ تابعین تک پہنچایا، تابعین نے اگلے آنے والی جنریشن تک، اس میں ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے حدیث کے اسکالرس نکلے، مفسرین نکلے، اور سیرت کے بھی آپ کہہ لیں کہ اسکالرس نکلے، انہوں نے سیرت پہ بہت زبردست کتابیں لکھی۔ تو یہ ہمارا ایک ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے، ہمارا علم کو آگے تک پہنچانا، آگے تک ٹرانسفر کرنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو آپ اپنی ذمہ داری کو، جیسے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، آپ بھی اپنی اس ذمہ داری کو آگے بڑھائیے، نبھائیے، اور اس چیز کو، اس سیریز کو، اس سیرت کو صدقہ جاریہ بنائیے، ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کہنے میں یا آپ کے سننے میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔